حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بیکار و عبث پیدا نہیں کیا۔ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے، توحید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا حق، اس کی عبادت کرنا بھول چکی ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، حق یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ اس روئے زمین کی انسانیت کا سرسری طور پر مشاہدہ کیجئے، تقریباً روئے زمین کی آبادی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، مقصد حیات سے غافل، حصول جنت سے غافل۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر انسانیت کو قیامت کے دن سے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قیامت کے مختلف ناموں کے ذکر کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو ڈرایا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے یہ پیغام دیا، اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ کل من علیہا فان، یہ مال و متاع، یہ جاہ و حشمت، یہ جاہ و اجارہ داری، یہ بادشاہی سرداری، یہ رتبہ مقام، یہ سب دنیا ہی میں پڑا رہے گا، سب کو فنا ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر لفظ قیامت سے اور قیامت کے آنے والے شدائد سے، ہولناکی سے، سختی سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے میرے بھائیوں، وہ ایسا دن ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ کو اندازہ کرنا یہ مشکل ہو رہا ہوگا بچے کیسے بوڑھے ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا ہے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید بتاتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ سورۃ المزمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، اگر تم نے رسول کا انکار کیا اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، ارے قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ رب کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا اور بتایا قیامت اس قدر سخت ہے اور اس قدر ہولناک ہے کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی شق ہو جائے گی، دنیا تباہ ہوگی،
دنیا فنا ہوگی۔ یہ ہے قیامت کا نام میرے بھائی۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں دل الٹے اور پلٹے جائیں گے۔ آج معمولی سی اگر ہارٹ آ جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے، دل الٹے اور پلٹے جائیں گے اور انسان مر بھی نہیں جائے گا، انسان وفات بھی نہیں پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جن کی تجارتیں، خرید و فروخت، کاروبار، بیع و شرع اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، کیسے ہیں؟ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا داری بھی کرتے ہیں، مگر یہ دنیا داری، یہ شور و شغل، یہ بیع و شراء، یہ کاروبار اللہ کے ذکر سے صحابہ کو دور نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام کو، ہدایت یافتہ لوگ کو یہ دنیا داری نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ صحابہ کی شان ہے، وہ ایک طرف دنیا داری کرتے ہیں، وہ ایک طرف کاروبار کرتے ہیں اور دوسری طرف نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا معاملہ آج یہ بن چکا ہے، اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو دنیا کی مست رنگینیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، دنیا کی خیریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، نماز قائم کرنے سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے لوگو، صحابہ تمہارے لیے مثال ہے، وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور دنیا بھی کماتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بیع و شراء بھی کرتے ہیں، مگر ہم کیا ہیں؟ ہم کاروبار میں اگر چلے جائیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے جائیں تو نمازوں سے دور۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یعنی صحابہ اکرام، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹے پلٹے جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کا دن ایسا دن ہے، اس دن دل الٹے پلٹے جائیں گے اور دیدے، آنکھیں پتھرا جائیں گے۔ حضرات، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب سچا وعدہ آ کر رہے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، کافروں کی نگاہیں پھٹ جائیں گی، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہنے لگیں گے یہ وہ دن تھا جس میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کلیجے منہ کو آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے ڈراؤ۔ کیوں ڈراؤ قیامت کے دن سے؟ اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، انسان کو نہیں، اس کائنات کی تمام انسانیت کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے لوگوں کو خبر دو، ڈراؤ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے۔
اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، وہ دن وہ ہوگا جس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ جسم کا اگر کوئی عضو اپنے مقام سے ہٹ جائے تو انسان دنیا میں تڑپ جاتا ہے۔ آنکھ باہر آ جائے تو انسان پریشان، جسم کے اعضائے رئیسہ اگر کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا خاتمہ، اس کی زندگی تہس نہس ہو کر رہ جاتی۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں دل الٹے پلٹے جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، نگاہیں پتھرا جائیں گی، دیدے پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گے۔ یہ قیامت کا نام ہے میرے بھائی۔ کیا اس دن کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں دل سہمے ہوئے ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے فوراً ایک زبردست دھماکہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جس میں بہت سارے دل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے اور نگاہوں میں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ قیامت کا دن ہے میرے بھائی۔ اور بھی مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے قیامت کی دھمکی سے امت کو ڈرایا ہے، امت کو دھمکایا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی لرزہ خیزی اور قیامت کی ہولناکی، اس کی سختی کو بیان فرمایا ہے۔ اذا الشمس كورت، وہ سورج جو روز پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، جگمگاتا ہے، اللہ نے فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور وہ ستارے جو آسمان دنیا کو خوبصورت بنائے رکھے ہیں، آسمان دنیا کو مزین کیے ہوئے ہیں، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے روئی کی مانند بکھیر دے گا، اور یہ تا حد نگاہ نظر آنے والے سمندر، اس میں آگ بھڑکائی دی جائے گی۔ یہ قیامت کا نام ہے میرے بھائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ قیامت سے امت کو ڈرایا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پڑھیں آپ، القارعہ ملقارعہ، الحاقہ ملحاقہ، وانذرہم یوم الآزفہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف نام کو ذکر کیا اور ڈرا رہا ہے، ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ قیامت سے ہی ڈرا دیا؟ مقصد کیا ہے؟ بار بار قرآن مجید میں ایک مفہوم کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ آیتیں پڑھو لفظ قیامت، تھوڑا آگے جاؤ اور قیامت، بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ قیامت سے امت کو ڈرایا۔ وجہ یہ ہے اس لیے کہ انسان عجلت پسند ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حق سے پیچھے ہے۔ انسان نہیں چاہتا اللہ کے حق کو ادا کرے، انسان نہیں چاہتا وہ نمازیں ادا کرے، انسان نہیں چاہتا وہ زکوٰۃ ادا کرے، انسان نہیں چاہتا وہ اللہ کی یاد میں رہے۔ انسان عجلت پسند ہے، انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اس غفلت کے دبیس پردوں سے جگانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر لفظ قیامت سے خصوصاً امت مسلمہ کو ڈرایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، اے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے حق کو نہ بھولو، اس کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ، شرک سے بچنے کی کوشش کرو، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے
اور یہ فرما دیا جب تک روح باقی ہے، جب تک جسم میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس وقت اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور تم اپنی زبان سے یہ فریاد کرو، یہ پیغام دو، ربی لو اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب میرا وقت اجل، میرے موت کا وقت تھوڑا سا تاخیر کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں چاہتا ہوں صدقہ و خیرات کروں، میں چاہتا ہوں نمازوں کی پابندی کروں، میں چاہتا ہوں ذکر و اذکار میں رہوں، میں چاہتا ہوں تیری عبادت کروں، فاصدق واکن من الصالحین۔ جواب آئے گا، قرآن مجید نے جواب دیا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وقت اجل آ جائے تو انسانوں کو مہلت نہیں دے گی۔ اللہ یہی پیغام دے رہا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے، وقت اجل آنے سے پہلے، اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، اٹھ، چادر سے اٹھ اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جا، اللہ کو راضی کرنے لگ جا۔ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آ جائے، یہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر تم چاہو گے اللہ کی عبادت کرنا مگر اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے، تم چاہو گے اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجانا مگر سجدے نہیں کر پاؤ گے، تم چاہو گے صدقہ و خیرات کرنا مگر وقت اجل آنے کے بعد تم صدقہ و خیرات بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے بتا دیا، جب تمہیں عمر دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے، عمر دی گئی ہے، اس موقع سے عمر کو غنیمت جانو، اس موقع کو غنیمت جانو، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تبھی تمہارے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھلائی ہے۔ آج انسان افسوس کا مقام ہے، مال و دولت کے پیچھے اس قدر بھاگ رہا ہے، اس قدر بھاگ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ اور اللہ اکبر، انسان کی ہرس معمولی ہرس نہیں میرے بھائی، انسان کی لالچ اس کائنات میں سب سے خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو ایک احد کے پہاڑ کے اتنا سونا دیا جائے تو دوسرے پہاڑ کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اور آج ہماری حالت یہی ہماری کیفیت ہے، صبح اٹھ جاتے ہیں تو دولت کے پیچھے، دوپہر دولت کے پیچھے، شام ہوتی ہے تو مال و دولت کے تخمینہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، میں نے آج کتنا کمایا اور کتنا نقصان اٹھایا۔ میرے بھائیوں، جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، انسان کو تو یہ چاہیے کہ میں نے کتنا اجر کمایا، کتنا ثواب کمایا، اللہ تعالیٰ کا حق کتنا ادا کیا، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، کسی کو تکلیف دی یا نہیں دی، اگر دی ہے تو میں اس سے معافی چاہوں گا۔ انسان کا تخمینہ یہ ہونا چاہیے، ایک رجسٹر ہونی چاہیے، ایک ڈائری ہونی چاہیے، اس میں انسان کو یہ لکھنا چاہیے، مگر انسان صرف اور صرف مال و دولت اس کی ڈائری میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے، الہاکم التکاثر، انسان کو کثرت مال کی خواہش نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اور انسان کی یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن نے بتایا، حتی زرتم المقابر، جب روح کا جسم سے تعلق ختم ہوگا، جب روح جدا ہو جائے گی، جب مٹی پلید ہوگا، انسان زمین کے چھاتی میں دفن ہوگا، تب اس کی یہ خواہش کا خاتمہ ہوگا۔ اس سے پہلے مال و دولت کی ہرس، کثرت مال کی خواہش ختم نہیں ہوگی میرے بھائی، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، مال و دولت کی اس قدر رغبت، اس قدر خواہش، دن بھر کماتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، مال کو دولت کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے کہ کتنا ہوا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتا ہے یہ مال اس کے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ختم نہ ہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام دولت نہیں رکھتا۔ دولت کا مطلب یہ گردش کرنے والی چیز، آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں۔
کل اس کے ہاتھ میں، پرسوں کسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو انسان کی یہ کمزوری ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے، وہ قیامت کے دن سے صرف اس لیے لاپرواہ اور غفلت کا شکار ہے چونکہ وہ دنیا کو چاہتا ہے، مال و متاع کو چاہتا ہے، وہ حرص کرتا ہے، وہ درہم و دینار جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ، جو انسان درہم و دینار میں مبتلا ہو چکا ہو، دنیا کی مست رنگینیوں میں مبتلا ہو چکا ہو، کیا وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی اللہ نے مثال بیان فرمایا ہے، وہ مال بھی کماتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ مال کمانا، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا تھا۔ اگر کوئی شخص دنیا بھی کما رہا ہے، آخرت بھی کما رہا ہے، اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، توحید کو اپنا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ مگر وہ شخص جو صرف اور صرف مال و دولت کے پیچھے پڑ کر اپنی عاقبت کو بھلا چکا ہے، یقیناً حرج ہے۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس علی ثلاث طرائق، میدان محشر میں تین قسم کے لوگوں کو، تین قسم کے گروہوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن ہم سب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ میدان محشر کی طرف۔ میدان محشر کی طرف کیسے جائیں گے؟ اس کی وضاحت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یحشر الناس علی ثلاث طرائق، تین قسم کے گروہ کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ نمبر ایک راغبین، نمبر دو راہبین۔ راغبین کا مطلب وہ گروہ جو جنت کی رغبت رکھا کرتا تھا، راہبین کا مطلب وہ گروہ جو جہنم سے خوف کھاتا تھا۔ یہ دونوں گروہ کیسے آئیں گے میدان محشر میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واثنان علی بعیر وثلاثہ علی بعیر واربعہ علی بعیر وعشرہ علی بعیر۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ایک اونٹ پر دو بیٹھ کر میدان محشر کی طرف آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے ایک اونٹ پر تین لوگ بیٹھ کر آئیں گے میدان محشر کی طرف، اور کچھ ایسے ہوں گے ایک اونٹ پر چار لوگ بیٹھ کر میدان محشر کی طرف آئیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے ایک اونٹ پر 10 افراد سوار ہو کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ ایک اور گروہ ہوگا جن کو کافر کہا جاتا ہے، ایک آگ نکلے گی اور ان کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لائے گی۔ پھر میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ اللہ، یہاں کی سختیاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کی سختیوں کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں بھوکے پیاسے ننگے بدن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، آواز لگائے گا اللہ تعالیٰ، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کا اختیار ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عارضی طور پر ملکیت دے رکھی ہے، کوئی مال و دولت کا مالک، کوئی جائیداد کا مالک، کوئی زمینوں کا مالک، کوئی بنگلوں کا مالک، کوئی گاڑیوں کا مالک، کوئی کسی چیز کا مالک ہے دنیا میں عارضی طور پر، لیکن یہ ملکیت کا درجہ کل قیامت کے دن چھین لیا جائے گا میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، لمن الملک اليوم، ساری کائنات کی انسانیت رب تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹھہری ہوئی ہے، اور میدان محشر کی ہولناکی میں اللہ کی آواز گونج رہی ہے،
लिमनिल मुल्कुल यौम, इख्तिदार वालों, माल वालों, मर्तबे वालों, मनसब वालों, शान वालों, शौकत वालों, शिकवा वालों, हैबत वालों, बतलाओ तो आज सही किसकी बादशाहत है, आज किसका इख्तिदार है, आज किसका इख्तियार है, आज कौन बादशाह है। ऐनल जब्बारून, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला आवाज लगाएगा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, लोगों में जोरावर कहाँ है, सरकशी करने वाले कहाँ है, जोरावरी का मुजाहरा करने वाले कहाँ है, जब्बार कहाँ है, जबरदस्त लोग कहाँ है, घमंडी कहाँ है, इतराने वाले कहाँ है, तकब्बुर करने वाले कहाँ है, लोगों में अपना मकाम और मर्तबा बतलाने वाले कहाँ है। ऐनल जब्बारून, जरा सर उठा कर दिखाओ तो सही। उस वक्त एक आवाज होगी, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, दो सफ़े होंगे, एक नेक लोगों की सफ होगी और बुरे लोगों की सफ होगी, मुजरिमों की सफ होगी, नाफरमानों की सफ होगी, नाफरमानों की सफ होगी, सरकशों की सफ होगी। अल्लाह के सामने आवाज करने की किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। मेरे भाई, दुनिया में हम समझते हैं हम सरपंच हैं, हम बड़े हैं, हम सूरमा हैं, हम सुरखैल हैं, हम एमएलए एमपी हैं। कल क़यामत के दिन ये डरे हुए होंगे, हैबत में होंगे, पसीने में होंगे, डूबे हुए होंगे, उनको अपने नजात की फिक्र लायक होगी। और ऐसे डर में अल्लाह की आवाज गूंजेगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, दुनिया में तो सूरमा थे, दुनिया में सुरखैल थे, अब बतलाओ हिम्मत है तो सर उठा कर दिखाओ। किसी को जबान से एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं होगी, एक लफ्ज। हम यहाँ पर दुनिया में किसी को सताते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, मगर क़यामत के दिन ऐसा मामला नहीं होगा मेरे भाई, क़यामत के दिन ऐसा मामला नहीं होगा। और तो और हैं, इंसान तो इंसान, अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के पैगंबर, बड़े बड़े अंबिया भी अल्लाह के सामने डरे हुए, उनकी हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि अपने ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा कर सके। अहादीस मुबारका में प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की हौलनाकी का नक्शा खींचा है। आपने फरमाया क़यामत का दिन कायम होगा तो लोग बहुत ज़्यादा प्यासे होंगे, नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे, हर कोई परेशानी के आलम में खड़ा है। पूरी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएगी और जाकर कहेगी, ए आदम, आप सारी औलाद के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से पैदा किया है, अल्लाह के सामने जाएं, हमारी सिफारिश करें। आप हमारी हालत देख रहे हैं, हम किस कदर परेशान हैं, किस कदर मुसीबत में गिरफ्तार हैं, अल्लाह के पास जाएं, हमारी सिफारिश करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरी उम्मत, हजरत आदम कहेंगे, ऐ लोगों, आज मैं परेशान हूँ, अल्लाह ने मुझे शजरे ममनुआ से रोका था, मैंने शजरे ममनुआ के करीब गया और उसका मजा चख लिया, मुझे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह के सामने जाओ, आज मेरा रब बड़ा गज़बनाक है, तुम जाओ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। सारी कायनात के लोग हजरत नूह के पास जाएंगे। देखें, गौर कीजिए, हजरत आदम जो सारी कायनात के बाप हैं, अबुल बशर हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि अल्लाह के सामने लब कुशाई कर जाएं, जबान खोल दें। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कल क़यामत का दिन कायम होगा तो बंदा नवाज आएंगे, हमें बचा लेंगे, गरीब नवाज आएंगे, हमें बचा लेंगे, दाता गंज आएंगे, हमें बचा लेंगे, औलिया अल्लाह आएंगे, हमें बचा लेंगे। मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े अंबिया हैं, आदम भेज रहे नूह के पास, हजरत नूह के पास आएंगे, कहेंगे, ऐ नूह, अल्लाह के पास जाएं, हमारी सिफारिश करें। हजरत नूह कहेंगे, मैंने उस चीज का सवाल किया था रब्बुल आलमीन से जिसका मुझे इल्म नहीं था, चुनांचे मुझे आज अल्लाह से डर हो रहा है, तुम जाओ इब्राहिम के पास। ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ने आपको खुल्लत का दर्जा दिया है, खलीलुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब किया है, हमारी हालत देखो, पसीने में डूबे हुए, रब के पास जाएं, हमारी सिफारिश करें, हमें आराम पहुंचाएं, हमें राहत पहुंचाएं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का लक़ब मिलने के बावजूद वो अपनी उम्मत से यानी लोगों से कहेंगे, ऐ लोगों, मुझे रब से डर हो रहा है, रब बड़ा गज़बनाक है,
تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے ملقب کیا ہے, اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے, کلام کیا ہے, رب کے پاس جائیں, ہماری سفارش کریں, شفاعت کریں, ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہم سہمے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں کسی کو تھپڑ رسید کر کے قتل کیا تھا, مجھے آج رب سے ڈر ہوتا ہے. اے لوگو تم جاؤ عیسیٰ کے پاس. یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے حضرت عیسیٰ آپ رب کے پاس جائیں, آپ روح اللہ ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا, مقام دیا, رب کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے. حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے آج میں ڈرا ہوا ہوں, آج رب بڑا غضبناک ہے. اے لوگو تم جاؤ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ لوگ امید باندھ کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد الرسول اللہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, آپ پر اللہ نے کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا, آپ معصوم عن الخطا ہیں, اگلے اور پچھلے آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. رب کے پاس جاؤ, ہماری سفارش کرو, شفاعت کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات سن کر سفارش کے لیے, شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف, توصیف, اس کی ثنا بیان کریں گے. کیا تعریف, کیا توصیف ہے, وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوں گے. ایک سجدہ 8 دن کا ہوگا تقریباً, لمبا سجدہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں اور اس سجدے میں اللہ کے نبی اللہ کی حمد, ثنا, تعریف بیان فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. اے محمد سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, مانگنا ہے مانگ لو تمہیں عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع, سفارش کرنی ہو سفارش کرو, تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور موحدین کی, توحید والوں کی سفارش کریں گے. تو یہ ہیبت ناک دن ہے, یہ قیامت کی ہولناکی ہے میرے بھائی. بڑے بڑے انبیاء بھی دم بخود, بڑے بڑے پیغمبر پریشان, اور اس وقت رب اجازت دے گا شفاعت کبریٰ کی, تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد نام اعمال کا مسئلہ ہے. نام اعمال اگر داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے تو سمجھ جاؤ اس کا قصہ پارینہ ہے, وہ کامیاب ہو گیا. اور نام اعمال اگر بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو یاد رکھیں یہاں سے اس کی سختی اور بھی زیادہ شروع ہونے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. نام اعمال کا جو معاملہ ہے وہ بھی قیامت کے دن ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہو رہا ہے, جھوم رہا ہے, مسرت کا مظاہرہ کر رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے پتا تھا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے بندے خدا جنت میں جاؤ, جو کھانا ہے کھا لو, تم نے اپنی زندگی بہت پریشانی میں دنیا میں گزاری تھی لیکن تم نے اللہ کی عبادت کی تھی. اور نام اعمال اگر بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ چلائے گا, چیخے گا ہلک عنی سلطانیہ, افسوس آج نہ تخت کام آیا, نہ تاج کام آیا, نہ پیسہ کام آیا, نہ مال, نہ دولت, نہ اولاد, نہ دنیا کی کوئی طاقت کام آئی. ہلک عنی سلطانیہ, میں تو ہلاک ہو گیا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ کا حکم ہوگا, اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا, جہنم کی نظر کیا جائے گا, جہنم میں جھونک دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن میدان محشر کو لایا جائے,
قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، جہنم چنگاڑے مار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر زلزلہ طوفان آ جائے تو اس کی آواز ہم سن نہیں پاتے۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت آواز کے ذریعے سے ہوئی ہے، ہواؤں کی آواز کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ نے سابقہ امتوں کو آواز کے ذریعے سے بھی ہلاک کیا، ہواؤں کے ذریعے سے بھی ہلاک کیا۔ تو جہنم کی جو چنگاڑے ہیں، چیخیں ہیں، وہ دنیا کی آواز سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو جہنم چنگاڑے مار رہی ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ سب لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لے۔ قرآن مجید پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے 70,000 کوڑے ہیں اور ہر کوڑے پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں، تب جا کر یہ جہنم خاموش بیٹھے گی۔ اگر یہ کوڑے نہ ہوتے، فرشتے اس کو قابو میں نہ کرتے، قریب ہے کہ سارے اہل محشر کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ غضبناک ہے اور بہت زیادہ بھوکی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم بہت زیادہ بھوکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے جہنم سے، اے جہنم بتا کیا تو بھر چکی؟ وہ کیا کہے گی؟ هل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم مزید زیادتی کا مطالبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا قدم مبارک رکھے گا اور پوچھے گا اے جہنم بتا کیا تو اب بھر چکی ہے؟ جہنم کہے گی اللہ تیری کبریائی کی قسم میں بس اب بھر چکی ہوں۔ تو یہ جہنم ہے۔ قیامت کا دن سخت، جہنم میں جانے کا مرحلہ اور بھی زیادہ سخت ہے میرے بھائی، اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اب سوچیں، تصور کریں، دنیا میں انسان ایک چھوٹا سا آبلہ شعلہ اپنی ہتھیلی پر رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو وہ جہنم میں جا کر جہنم کی تپش، جہنم کی شدت، جہنم کی حرارت، جہنم کی گرمی، جہنم کی سختی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا ہم نے۔ ابو طالب کے تعلق سے آتا ہے جو نبی کے چچا ہیں، سب سے ہلکا عذاب کل قیامت کے دن انہیں کو دیا جائے گا۔ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کے عذابات ہیں۔ کافر، ملحد، منافق، مشرک کو یہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی جب تک دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس لیے کہ جہنم کے عذاب سے کسی کو چھٹکارا نہیں، خصوصاً نافرمان کو، اللہ کے سرکش کو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنمیوں کو ایک عذاب یہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں اس کافر کو پکڑو، اس کافر کو پکڑو، رگیدتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ اور اس پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو سر پر۔ چنانچہ فرشتے اس کو رگڑتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لائیں گے اور کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر انڈیل دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ پانی اس کے سر میں چھید کرتے ہوئے جسم کے اندر داخل ہوگا اور جسم کے تمام اعضاء کو جلا کر خاکستر کر دے گا، راکھ کر دے گا اور یہ چیزیں پاخانے کے راستے سے باہر آئیں گی اس کے سامنے۔ یہ عذاب کل قیامت کے دن نافرمانوں کو ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، جہنم کی تپش سے ڈرایا ہے، جہنم کی شدت سے ڈرایا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ تو اللہ نے جب تک ہمیں زندگی دے رکھی ہے، عمر دے رکھی ہے، ہمارا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے۔ مال و متاع تو کمانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا جو کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب تک بھی اللہ نے زندگی دے رکھی ہے نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزاریں، صوم و صلات کی پابندی کریں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کریں،
اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں، تبھی ہماری بھلائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔